ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ ملک کو ترقی دے، اور جس سیاسی جذبے کو آپ نے زندہ کیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اس جذبے کے اندر قوت عطا فرما ہے، اور اسی طرح ایک اسلامی ریاست سارے ملک کے اندر دوسرے مسلمانوں کی ریاستوں کے لیے ایک طریقہ کار ثابت ہو سکے، اور جو آپ کے گرد کی ریاستیں ہیں، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، پاکستان ہے، اور روس کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں، وہ بھی اسلامی نظام کے اسی طریقہ کار کو خدا کرے قائم و دائم کر سکیں، اس طرح اسلام زندہ و جاوید رہے، بول بالا ہو۔ میں انہیں کلمات کے ساتھ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تحریک جو آزادی وطن کی چلی تھی وہ تعلق کی اسی سرزمین سے چلی تھی، افغانستان تک پہنچی، آپ نے اسے اختیار کیا۔ آج اپنی مادر علمی کے اندر گویا کہ آپ مادر وطن کے اندر بیٹھے ہیں، ہمارے دل اس سے خوش ہیں، آپ جس جذبے کو دیکھ رہے ہیں یہ اسی خوشی کا جذبہ ہے۔ اللہ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ لے جائیں، دارالعلوم کی طرف سے آپ بھی سلام قبول کریں، اور میں کہتا ہوں کہ آپ امیر المومنین کو بھی ہمارے اس جذبے کو پیش کریں اور ہمارا سلام پیش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. شبت علي مسائل لو أنها شبت على الأيام سن لياليها. دارالعلوم دیوبند کے قابل قدر اساتذہ، مشائخ عظام، طلباء کرام اور محترم حاضرین، سب سے پہلے آپ کو اور ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو افغانستان کے اکابرین، علماء کرام اور عوام کی جانب سے سلام اور نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں۔ آپ کے باسعادت اور خوشحال زندگی کا طلبگار ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے مؤسس مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اکابرین رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں سعدی شیرازی صاحب کا 2 شعروں کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ خشک جتائی پلک راست شدہ خرمی تاکہ تو فرزند ذات مادر ایام را وصف ترا در کند و مکند اهلی فضل حاجت مشاط نیست روی دلارام را۔ محترم حاضرین، برصغیر ہند کے مسلمانوں اور افغان عوام کے درمیان تعلقات کی تاریخ بہت پرانے ہیں، جو 10 صدیوں سے کہیں زیادہ عرصہ پر محیط ہے۔ یہ صرف افغان سلاطین نہیں تھے جنہوں نے اسلام پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا، جن کے ناموں سے ہندوستان کے مسلمان واقف ہے، بلکہ علمی لحاظ سے کہیں یہ تعلقات اتنے مضبوط ہیں کہ ایک دوسرے سے ناقابل شکست ربط اور اتصال رکھتے ہیں۔ اگر افغانستان کے علماء کرام مولانا عبدالحق محدث دہلوی، امام ربانی شیخ احمد سرہندی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب، مولانا امیر زاہد ہیروی صاحب، حاجی محب اللہ بہاری صاحب، مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب،
شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، علامہ احمد شاہ کشمیری صاحب، مولانا اشرف علی تانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی اور دیگر علماء کرام کے کتب اور علمی فیض سے اساتذہ استفادہ کرتے ہیں، اور ان حدیث کی روایت کے سند مولانا حسین احمد مدنی صاحب، حضرت شیخ الہند صاحب، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، مولانا قاسم ناندوی صاحب، شاہ محمد اسحاق صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے وابستہ ہے، تو دوسری جانب ہندوستان کے اکثر علمی خانوادوں کے جڑے افغانستان تک پہنچتے ہیں. جس طرح کے خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ جو ہرات کے چشت شریف سے تعلق رکھتے ہیں، نقشبند سلسلے کے مشیر اعلیٰ امام ربانی شیخ احمد حسن ہندی جو مولانا خرقشاہ کابلی کے اولاد سے ہے، اسی طرح ظاہر ہریوی ہے جن کا اصل تعلق افغانستان کے علاقے ہرات سے ہے. یہ حقیقت ہمیں اس بات کی جانب متوجہ کرتے ہیں کہ افغانستان اور ہندوستان کے اسلامی سماج کے درمیان روابط صرف عقیدے، فکر اور منہج کے اعتبار سے نہیں بلکہ سیاسی، علمی اور تاریخی قابل فخر مشترکات کے اعتبار سے کہیں بہت مضبوط ہے. ابھی جب افغانستان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلامی حکومت قائم، امن و امان قائم ہے، ان کے تعمیر نو کے سلسلے میں علمی مراکز بڑی اثر نو تعمیر کیے جا رہے ہیں، اور حقیقی طریقے سے اقدامات کا آغاز کیا جا رہا ہے. ہوتا یہ چاہے کہ ہمارے اسلامی ملک دارالعلوم دیوبند سے طرح دیگر علمی اداروں سے، اس طرح دیگر علمی اداروں سے جیسے مظاہر العلوم سہارنپور، ندوۃ العلماء وغیرہ کے درمیان تعلقات اور آمد و رفت بڑھ جائے تاکہ ایک دوسرے سے افادہ اور استفادہ آسان ہو سکے. دارالعلوم دیوبند کے کارنامے بیان کرتے تک جائے تو شاید دارالعلوم دیوبند کے کارنامے بیان کرنے لگ جائے تو شاید اس کے لیے یہ محمل کافی نہ ہو. مختصر اتنا کہوں گا کہ یہ دارالعلوم پوری امت مسلمہ خصوصاً جنوبی ایشیا کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 صدیوں میں ہندوستان سمیت اسلامی دنیا کے اکثر ممالک مغربی استعمار کے زیر تصرف رہے. اس ازمائشی مرحلے پر مختلف قسم کے فتنے اٹھے، مگر سب سے خطرناک فتنہ مسلمانوں کے عقیدے، اخلاق اور ثقافت کے تحریک اور اس کے خاتمے کی صورت میں درپیش تھی. اس تاریخی میں دارالعلوم دیوبند نور اور ہدایت کا اونچ سا چشمہ تھا جس نے مسلمانوں کے عقیدے، فتوا، فکر و ادب، دینی علوم، تصوف و عرفان، اخلاقی تربیت اور زندگی کے تمام شعبوں میں صحیح منہج متعین کر کے دیا اور افواہ کو گمراہی سے بچایا. دارالعلوم دیوبند کے مشائخ کرام کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ ہر طرح کے تندرستی، غربت اور مشکلات برداشت کیے، مگر علم، فتوا اور دعوت اسلام کی حجت و مختاری کا تحفظ کیا. اس دارالعلوم نے مسلمانوں کی دینی منابع کو نہ صرف استعمار کے اثرات سے محفوظ رکھا بلکہ افراد و تفریق اور مختلف منحرف گروہوں کے اثرات سے بچایا، جس کی برکت سے آج الحمدللہ ہم ایک خالص اسلامی منہج سے بہرور ہیں. دارالعلوم دیوبند نے مشکلات اور مسائل کے مقابلے میں 1.5 صدی گزرنے کے بعد وہی آپ نے اصلیت برقرار رکھی، اعتدال کا راستہ اپنایا، علمی امانت کے میراث کا تحفظ وہی کیا اور اپنے اصولوں پر مضبوطی سے قائم رہے. تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ اور دیگر اسلامی علوم کے متعلق بے شمار کتابیں اور شروحات لکھ کر شائع کرتے ہیں. دیوبند کی علمی روشنی صرف ہندوستان تک محدود نہیں بلکہ اس نے پورے اسلامی دنیا کو منور کر دیا ہے.
افریقہ یورپ اور امریکہ تک وہی اس کے خدمات کا سلسلہ پھیلایا ہے. این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدای بخشندہ. محترم مشائخ کرام، یہی علماء ہے جو امت کو بیداری اور عمل کی احیاء کا راستہ دکھا سکتے ہیں، درسی کامیابی کی افق تک پہنچا سکتے ہیں. امت مسلمہ کو تفریقہ کے بجائے اتحاد اور علمی بصیرت کی ضرورت ہے، اور دیوبند کا یہ بڑا مرجع اس حوالے سے ہم کردار ادا کر سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ